ایک بار وہ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ رہیں گے، جب ہم سچوں کے قریب رہیں گے تو ہمارا ایمان بھی پختہ رہے گا، ہم عمل کے میدان میں بھی انشاءاللہ العزیز اچھے رہیں گے۔ زور سے سبحان اللہ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو اللہ والے ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہم سچوں سے دوستی کریں گے، اگر سچوں کے ساتھ رہیں گے، اور نیک جس لیے کہ نیک صحبت جو ہے بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ اگر آپ نمازی کے پاس بیٹھنا شروع کر دو گے تو آپ نمازی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ جو ہے نیک اعمال کرنے والے کے قریب بیٹھیں گے تو آپ بھی نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی ہیں، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان دیکھو، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام رسولان عظام صدیق اکبر کے بعد، انبیاء کرام رسولان عظام صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کا نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، میرے بھائیوں، آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص ہے، اور آپ کے والد کا نام حضرت خطاب ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے نکل جاتا ہے، یعنی جس گلی میں عمر پہنچ جاتے ہیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ عمر کی ہیبت کا یہ عالم ہے، عمر کی شان کا یہ عالم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جس گلی میں پہنچ جاتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے آداب پہ وہ عمر، جن کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت بہادر تھے، بہت اپنے وقت کے بہت طاقتور تھے اور بہت بہادر تھے آپ۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں، میرے آقا جمعرات کی رات میں یعنی دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، تم حضرت عمر کو یا اللہ اسلام کی دولت سے نواز کے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو جو ہے شکتی عطا فرما۔ میرے آقا
دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ادھر جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں کافر جو ہے یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو روکا جائے۔ دن بدن اسلام بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے ہیں وہ حضرت علی اسلام لے کر آئے ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائی ہے وہ حضرت خدیجہ اسلام لے کر آئی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت علی نے پڑھا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت خدیجہ نے پڑھا ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام لے آئے ہیں، لیکن اسلام جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرے اسلام مسلمان ہوئے، تیسرے مسلمان ہوئے، چوتھے مسلمان ہوئے، اسی طریقے سے 39 مسلمان ہو گئے۔ کتنے بولو؟ 39 مسلمان ہو گئے۔ ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، اب جو ہے اسلام آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اب جو ہے اسلام کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کافروں نے یہ میٹنگ کی کہ چلو ایسا کرو، کون اس بات کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے، اس بات کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے جو بانی اسلام کو جو ہے قتل کرے، جو بانی اسلام کو معاذ اللہ رب العالمین، جو بانی اسلام کو جو ہے شہید کر دے۔ اللہ اکبر، کیسی میٹنگ ہو رہی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا وہ ہے جسے روشن خدا کرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ اکبر شہید کرنے جا رہے ہیں، ان کا قتل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ تلوار نکالی باہر، اللہ اکبر، جیسے ہی کہا ہے میٹنگ کے اندر، اللہ اکبر، مکہ کے کافروں نے کہا تھا کون ہے جو بانی اسلام کو جو ہے قتل کرے۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا ہے اور چل دیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، انہیں کیا پتا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ اس ٹائم کی بات ہے جس ٹائم میں اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو قتل کے ارادے سے چلے تھے۔ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم جیسے چلے، راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہا بانی اسلام کا قتل کرنے جا رہا ہوں، بانی اسلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہا تم بانی اسلام کو قتل کرنے جا رہے ہو، ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، پہلے ذرا اپنے گھر جا کے دیکھو۔ کہا فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے بھی جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے کیا؟ کہا تم ہماری بات کرتے ہو، پہلے جو ہے اپنے گھر جا کے دیکھو، پہلے اپنے گھر کا معاملہ تو دیکھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گھر کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے وہ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا اچھا، میری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں ہاں، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب تلوار جو ہے اور بھی زیادہ چلال آ گیا، اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے ہی گھر کو آتے ہیں اپنی بہن کے، اللہ اکبر، ایک شخص جو ہے حضرت
خباب جو ہے ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم سکھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دروازے پہ دستک دی ہے اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی بہن نے کہا کہ جو ہے دروازہ کھول دیا جائے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ حضرت فاروق اعظم گھر کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کیا کر رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، آواز کس چیز کی آ رہی تھی؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ آپ کی بہن نے کہا سن لو، آواز آ رہی تھی قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ پاک کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ صحیفہ جو ہے اللہ اکبر، حضرت خباب جو ہے ایک سائڈ میں ہو جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب کہتے ہیں بہن یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، تم کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ حضرت فاروق اعظم کی بہن کہتی ہیں سن لو، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، آپ نے اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اسلامی بھائیوں اتنا مارا، اتنا مارا، خون ٹپکنے لگا، خون نکلنے لگا، خون ٹپکنے لگا۔ اللہ اکبر، آپ کی بہن کہتی ہے عمر کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے جو ہے باپ دادا کا، یعنی تم نے جو ہے مسئلہ مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ کی بہن کہتی ہے عمر کان کھول کے سن لو، جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی بھی میں بھی بیٹی ہوں، جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں۔ کہا تم خون کا ایک قطرہ جسم سے نکال سکتے ہو مگر مذہب اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے، مذہب اسلام کا کلمہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنا ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، مارنا جب مارا ہے، اتنا مارا خون ٹپکنے لگا تھا، بہت زیادہ مارا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب مارا، جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں آخرکار وہ کیسی کتاب ہے، آخرکار وہ کیسا کلام ہے، مجھے ذرا دکھایا تو جائے۔ آپ کی بہن کہتی ہے ایسے تم اس کو نہیں پڑھ سکتے، تم اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کیسے پڑھو؟ کہا پہلے غسل کر کے آؤ، کہا پہلے غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ تو اس قرآن کریم کو چھونا، تب اس کتاب کو چھونا۔ اللہ اکبر، توجہ رکھنا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی فاروق اعظم غسل کر کے آئے ہیں، جب قرآن پڑھا، اللہ اکبر، ادھر صحابہ اکرام موجود ہیں، حضرت حمزہ موجود ہیں، دوسرے صحابہ اکرام میرے نبی کے پاس موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب دل نرم ہوا تو جو چھپ گئے تھے نا صحابی، حضرت خباب کو نکل کر آتے باہر، وہ کہتے ہیں مبارک ہو عمر، کل تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لگتا ہے تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی ہے، وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تلوار کو میان کے اندر کر لیا، نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں جیسے ہی جا رہے ہیں، حضرت حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دیکھو عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں اگر اچھی ارادے سے آ رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عمر پہنچے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا عمر کیا آپ بھی فساد مچاؤ گے؟ بتاؤ کیا آپ بھی فساد مچاؤ گے؟ اللہ اتنا کہنا تھا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مان لیا کہ آپ جو اسلام لائے ہو وہ سچا اسلام ہے، آپ جو دین لائے ہو وہ سچا دھرم ہے، وہ سچا دین ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم جو ہے 40ویں مسلمان ہوئے، 40ویں، ان سے پہلے 39 مسلمان تھے۔ حضرت فاروق اعظم 40ویں مسلمان ہوئے اور حضرت فاروق اعظم نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تھا صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تھا اور اس نعرے کی گونج سارے مکہ میں پہنچ گئی تھی، اور میرے نبی کی دعا کی برکت سے فاروق اعظم نے کلمہ
کلمہ پڑھ لیا تھا. فاروق اعظم اسلام لے آئے تھے. عمر ابن خطاب نے مذہب اسلام میں داخلہ لے لیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا اور مذہب اسلام میں داخلہ لے لیا. سبحان اللہ. اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر میں اللہ کا نبی ہوں. کیا آپ اللہ کے رسول ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کا اللہ سچا ہے؟ کہا ہاں ہاں اللہ سچا ہے. آپ کا دین سچا ہے؟ کہا ہاں ہاں مذہب اسلام سچا ہے. تو پھر حضرت عمر نے اپنی تلوار کو میان سے باہر کر لیا تھا اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا تھا اب عمر ابن خطاب نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب جسے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ آئے ہمارے سامنے. اب کس کی ماں نے دودھ پیا ہے جو ہمارے سامنے آئے. اگر جسے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ عمر کا مقابلہ کرے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہو, آپ اللہ کے رسول ہو, آپ اللہ کے پیغمبر ہو, آپ کا دین سچا, آپ کا مذہب اسلام سچا, جب قرآن سچا, اللہ سچا, نبی سچے, تو یا رسول اللہ اذان اب چھپ کر نہیں ہوگی, اذان اب کھل کر ہوگی. اذان اب کھل کر ہوگی, کھل کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی, کھل کر مذہب کھل کر جو ہے کھل کر اذان پڑھی جائے گی, کھل کر جو ہے نماز پڑھی جائے گی کھلے عام. اللہ اتنا اعلان سے پہلی نماز ہے سبحان اللہ, پہلی اذان ہے. عمر کے ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر مذہب اسلام کو جو ہے طاقت ملی ہے, مذہب اسلام کو پاور ملی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتا فاروق, انتا فاروق, اے عمر تم فاروق ہو, یعنی کفر میں اسلام میں فرق کرنے والے ہو. اسی دن سے ان کا لقب پڑ گیا فاروق اعظم. سبحان اللہ, فاروق اعظم ان کا لقب پڑ گیا کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا کہ چپ رہے تھے پتوں کے آگے, خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر کے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے, نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا.